آج کے دور میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے اور مایوس ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں۔ بیماریوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ کیونکہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، نا امیدی اس کے اندر رچ چکی ہے، تو وہ اس کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر سکون کی وہ جو چیز تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ہم نے جاننا ہے کہ اس کی ہم نے وجہ تلاش کرنی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ والی مصیبتیں تکلیفیں، یا ہم نا امید کیوں ہو چکے ہیں۔ ہم اس لیے نا امید ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کے اس دیے ہوئے فرمان کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کے اس دیے ہوئے جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا تھا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ پھر ہم کیا ہوا؟ ہم پریشانیوں کے اندر گھرے گئے، ہم تکلیفوں کے اندر آ گئے، دل کو سکون ہمارے نہیں ہے، ہمارے دلوں کی تکلیف جو وہ بڑھتی جا رہی ہے، سکون نہیں آ رہا، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر کے اندر ہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دلوں کا سکون میرے ذکر کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر جب دلوں کا سکون ہے، تو پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے دل کو سکون ملے، ہمیں اطمینان ملے، ہم ڈپریشن سے آزاد ہو جائیں، ہمارے اندر تکلیفیں جو وہ دور ہو جائیں۔ اس کا واحد حل صرف یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنے اندر سنبھالیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے سینے پر یہ اتارا تھا، آپ کے اوپر یہ نازل کیا تھا۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے مراد کون سی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر ہر وقت۔ اب تو رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہیں، اس کے اندر بندہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اس کے لیے بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ میرے سامنے آئے تو صحیح، بندہ مجھ سے مانگ تو صحیح، بندہ میرے سامنے آ کے جھک تو جائے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آ کے جھک جاتا ہے، دلوں کا سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ ذکر کے اندر کئی قسمیں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، جب فرض نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ عرض گزاری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دلوں کا جو سکون ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ دل جو ہیں آپ کے، ہمارے دل جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ تڑپ اٹھیں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کو ملنے کی تڑپ پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے ملنا ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے اندر سوچ اور ہمارے اندر جذبہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کی جو ذکر ہے اس کے اندر ہمارا ساتھ سارا جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ تو آج کی اس جو لیکچر ہے، میرا سبق ہے، اس میں یہی میں سبق دینا چاہوں گا کہ دل کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ محلات بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی آپ عمارتیں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے آپ پیسہ کما لیتے ہیں، آپ باہر کے ملکوں میں جا کے پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن دل کو سکون تب ہوگا جب آپ اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے، اس وقت دلوں کا سکون آئے گا۔ کیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ اگر آپ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی، انشاءاللہ۔